خاص طور پر جب مسلمانوں کی بات آتی ہے تو انہیں قانونی طور پر بے بس، سماجی طور پر علیحدہ اور معاشی طور پر کمزور بنانے کی سازشیں عروج پر، ان کے مذہب، ان کی شناخت اور وجود کو غیر ضروری، یہاں تک کہ ناقابل برداشت بنا دیا گیا۔ یہ حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ آج مسلمان خود کو راہ چلتے غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ انہیں قدم قدم پر حقارت اور نفرت کا سامنا ہے۔ جب یہ اپنے جائز حقوق کے لیے آوازیں اٹھاتے ہیں تو ان کے گھروں کو بلڈوزر کے ذریعے برباد کر دیا جاتا ہے۔ وطن عزیز میں مسلمانوں پر سرکاری سرپرستی میں جاری منافرت اور ظلم و ستم کی یہ لہر انہیں شدید مشکلات سے دوچار کر رہی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے بالخصوص بابری مسجد، طلاق ثلاثہ جیسے بہت سے مسائل پر فیصلوں کے بعد یہ تاثر عام ہو رہا ہے کہ عدالتیں ریاستوں کے دباؤ میں کام کر رہی ہیں۔ اقلیتوں کے آئینی حقوق اور دستور کے بعد بنیادی اصولوں کی تشریح کی ایسی مثالیں سامنے آئی ہیں جنہوں نے عدالتوں کے کردار پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ مختلف عدالتوں نے مسلم پرسنل لا سے متعلق مسائل کو لے کر جو فیصلے دیے ہیں ان سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان عدالتوں نے قانون کی تشریح کے بجائے قانون وضع کرنے کی کوشش کی ہے۔ موجودہ وقت میں پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 اس کو نظر انداز کرتے ہوئے گیان واپی متھرا کے مقدمات کو قابل سماعت قرار دینے کا فیصلہ بہت واضح طور پر قابل ذکر ہے۔ اب تو وہاں بھی پہنچ گئے ہمارے بیچ میں عبد الواحد چشتی صاحب، انگارہ شاہ صاحب موجود ہیں اجمیر شریف سے۔ سوال ملک کا ہے۔ یہ ملک انصاف کے ساتھ، برابری کے ساتھ، برابر کے حقوق کے ساتھ، اقلیتوں اور اکثریت کی تفریق کے بغیر ملک باقی رہے گا تو باقی رہے گا۔ ملک کی ترقی ہوگی، خوشحالی ہوگی، سڑکیں بنائی جائیں، ایئرپورٹ بنائے جائیں، ٹرینیں چلائی جائیں، ترقی کے جو کام دنیا میں ہیں جن کا تعلق میٹیریل سے ہے وہ ضرور کیا جائے، لیکن جس کا تعلق انسانوں سے ہے اگر وہ نظر انداز ہو جائے گا تو یاد رکھنا یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکے گا۔ میں اوقاف کے اوپر یہ کہنا چاہتا ہوں، وقف ایک دینی معاملہ ہے۔ مسلمان آخرت کے ثواب کی غرض سے اپنی جائیداد وقف کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ اوقاف کسی بادشاہ یا کسی حکومت کی ملکیت نہیں، یہ 100% مسلمانوں کی وقف کردہ جائیدادیں ہیں۔ ہمارے ملک میں وقف جائیدادوں کی کثرت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دین اسلام نے انسانوں کی خیرخواہی اور فلاح و بہبود پر کس قدر زور دیا ہے۔ مسلمانوں نے کس فراخ دلی کے ساتھ اللہ کی رضا اور صدقہ جاریہ کے لیے اپنی جائیدادیں وقف کی ہیں۔ یہ وقف ہمارے بزرگوں کی وراثت ہے۔ آج اسے ہم اس طرح ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ ہم دہائیوں سے اس کے خرد برد ہونے، اس پر ناجائز قبضہ اور تسلط ہونے کی شکایت کرتے رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند نے حکومتوں سے بارہا مطالبہ کیا ہے کہ وقف جائیدادوں کا انتظام و انصراف SGPC کے طرز پہ کیا جائے، لیکن حکومتوں نے کوئی توجہ نہیں دی اور وقف کی بدحالی کا تماشا دیکھتے رہے۔ بزرگوں اور دوستوں،
اس پر مزید ظلم یہ ہوا کہ موجودہ حکومت اس طرح کی ترمیم کرنا چاہتی ہے کہ ناجائز قبضہ کرنے والوں کا قبضہ آسان ہو جائے اور جنہوں نے قبضے ناجائز کر رکھے ہیں ان کا تسلط مکمل ہو جائے۔